میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ امی بہت خوش تھیں لیکن دادی جان بہت روئیں۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر نے کہا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیوں افسردہ ہیں؟ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اس لیے، جبکہ یہ تو 4 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا بیٹی خدا کی رحمت نہیں ہوتی؟ دادی جان نے کہا، میں اس کے پیدا ہونے پر بہت خوش ہوں، لیکن اس کی قسمت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ ڈاکٹر مسکرائی اور اس نے جواب دیا، قسمت بھی وہی بناتا ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور میں گریجویشن تک پہنچ گئی۔ امی ابو اور تمام گھر والے اب میری شادی کی فکر میں تھے۔ میری اکلوتی پھپھو بھی اس پریشانی میں شامل تھیں۔ وہ میرے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ تھا۔ وہ بے اولاد تھیں، لیکن مجھ سے بہت ہی پیار کرتی تھیں اور انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ اس لیے چاہتی تھیں کہ امیر گھرانے میں رشتہ ہو اور ان کی مومنا یعنی کہ میں سوکھے گھر کی بہو نہ بن جاؤں۔ امی اور پھپھو اکثر ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ میرے لیے کئی رشتے آئے، سبھی ہمارے جیسے سفید پوش گھرانوں سے تھے۔ امی اور پھپھو نے کسی رشتے کو قبول نہ کیا۔ دونوں کہتی تھیں، ہماری مومنا اتنی خوبصورت ہے تو رشتہ بھی ایسے ہی گھرانے میں ڈھونڈیں گے جہاں رانی بن کر رہے گی اور ملکہ بن کر راج کرے گی۔ اسی آرزو میں انہوں نے ایک رشتہ کرانے والی کو کافی موٹی رقم دے کر امیر گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ لانے کا کہا۔ مجھے یاد ہے وہ میرا کالج کا آخری دن تھا۔ تیز دھوپ میں بس اسٹاپ سے گھر کی طرف آتے ہوئے بدن پسینے سے نہا گیا اور چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ آتے ہی میں نے کتابیں میز پر رکھیں اور پانی پینے کو کولر کی طرف گئی تھی کہ دوسرے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ نامانوس سی آواز تھی، شاید کوئی مہمان تھا۔ تبھی امی آ گئیں۔ بیٹی، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ امی کی حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب کمرے میں پھپھو کے ساتھ 2 اجنبی عورتوں کو بیٹھے دیکھا تو ماتھا ٹھنکا۔ ایک عورت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پاس بلا کر پیار کیا۔ میں سمجھ گئی یہ میرا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر اجنبی خاتون کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، ہم کو گھر بار نہیں دیکھنا، ہم تو بس لڑکی پسند کرنے آئے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے آپ کی بیٹی۔ کمرے میں آ کر میں پلنگ پر دراز ہو گئی۔ میرے لیے شادی کی بات کچھ اچنبے کی بات نہ تھی۔ میں سمجھدار تھی اور میرے نزدیک شادی ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے، اس میں گھبرانا کیا؟ یہ والدین کا ایک فرض ہے جس کو انہوں نے ایک نہ ایک دن ادا کرنا ہی ہوتا ہے۔ میں نارمل تھی، لیکن آج پھپھو اور امی کی خوشی دیدنی تھی۔ ان کی یہ آرزو پوری ہوتی نظر آ رہی تھی کہ ہماری بیٹی رانی امیر گھر کی بہو بنے گی اور راج کرے گی۔ جس روز یہ خبر سنی کہ شادی کا دن طے ہو گیا ہے، دل ذرا سا پریشان ہوا، یہ سوچ کر کے جن گھر والوں کے ساتھ عمر کا طویل حصہ ہنستے کھیلتے سکون سے گزرا، ان سے دور چلی جاؤں گی اور اپنے پرائے سے بن جائیں گے۔ وہ دن بھی آ گیا جب والد صاحب نے سادہ طریقے سے میری شادی کر دی۔ سہیلیوں کے سنگ چند قدم چل کر ڈولی میں بیٹھی اور پیا سنگ ان کے گھر آ گئی۔ میرے سسرال والوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے بقول ان کے گھر میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ان کو ہمارے ساز و سامان کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب والد نے سر پر ہاتھ رکھ کر وداع کیا اور ماں نے بھیگی آنکھوں سے دیکھا تو اس لمحے میں جی بھر آیا۔ پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں اپنے سارے بھائیوں کو اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں جا رہی ہوں۔ کیسے لوگ ہوں گے وہاں، کیسے زندگی گزرے گی؟ آنسو رومال میں جذب کیے میں روئے جا رہی تھی۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر کچھ پریشان بھی تھی، لیکن دلہن بن کر بہت خوش بھی تھی۔ نئی نویلی دلہن کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، لیکن حاکم کی دلہن کیا بنی، ہر ارمان کھو بیٹھی۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی اور فضول قسم کی رسم و رواج سے ہجت نہ تھی، لیکن یہ جو میرا حق تھا کہ دولہا میرا استقبال کرے، مجھے دیکھ کر خوش ہو اور مجھ سے بات کرے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات ہی نہ کی۔ میکے سے واپسی پر اگلی راتوں پر بھی یہی سرد رویہ دیکھ کر میں اداس ہو گئی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میں زبردستی ان کے پلے باندھی گئی ہوں، جو یہ مجھے مصیبت سمجھ بیٹھے ہیں اور بادل ناخواستہ جھیل رہے ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ شادی کی رات دلہن کے روپ میں مجھے دیکھ کر ان کی آنکھیں میری خوبصورتی سے چکا چوند تو ضرور ہوئی تھیں، لیکن ان کا سرد رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ سوچ کر میں پریشان تھی۔ طبیعت پریشان رہنے کی وجہ سے صحت پر اثر پڑنے لگا۔
حتیٰ کہ شادی کے 1 ماہ بعد مجھے بخار ہو گیا۔ بخار کیا ہوا کہ لوگ مجھ سے بدل گئے، کوئی میرے قریب نہ آیا۔ نندوں بھاوجوں کا تو بڑا ساتھ ہوتا ہے، لیکن میری نندوں نے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ تیمارداری تو کیا کرتی، نہ میرے کھانے پینے کی کسی کو فکر تھی اور نہ کوئی میرے پاس بیٹھا، حتیٰ کہ کسی نے پانی تک نہ پوچھا۔ بخار میں خود اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر اور ان کا اخلاق دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ رواں رواں رو پڑا۔ سوچا مومنا، تم کتنی پتھر دل لوگوں میں آ گئی ہو، یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے، پر تم تو ان کی کچھ لگتی ہو۔ اس گھر کی بہو بن کر آئی ہو، کسی سے برائی کی ہے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا ہوا ہے۔ ابھی کل ہی تو آئی ہوں، شکل بھی بری نہیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ ہفتہ بھر بستر پر پڑی رہی تو تانے ملنے لگے، باتیں ہونے لگیں کہ کھانے کو تو سب تیار ہیں لیکن کام سے بیمار بنے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے تاکہ اٹھ کر کام کروں، شاید کام کرنے سے ان بے حس لوگوں کا دل جیت سکوں۔ دوا تو دور، کسی نے میرے لیے دعا بھی نہ کی، خود ہی کچھ روز بعد ٹھیک ہو گئی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، لیکن مجھے کام کرتے دیکھ کر شاید ان کو سکون ملتا تھا۔ جب میں کچن میں جھک گئی تو گھر میں کچھ سکون ہوا۔ کچھ دن گزرے تو ایک رات میں نے حاکم سے ان کے گھر والوں کا شکوہ کیا کہ جب میں بیمار تھی تو کوئی میرے قریب بھی نہ آیا اور نہ ہی مجھے دوا لا کر دی۔ تو وہ آگے سے بولے، تم غریب لوگ نہ جانے اتنے حساس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بھائی، بیمار سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی بیمار نہ پڑ جائیں۔ پڑھی لکھی ہو لیکن جہالت پھر بھی نہیں گئی۔ میں حیران و پریشان ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ اگلے روز تانا دیا، ہلکا بخار ہی تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل کرچی کرچی ہو گیا، گویا یہ امتیازی سلوک محض اس لیے تھا کہ میں ان کی کلاس سے نہ تھی۔ اب بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھرانے کی بہو بن کر مسلوب کر دی گئی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کچھ کہنا یا بولنا فضول تھا۔ وہ پڑوسیوں کو کہتے، کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے نا، ہم نے بھی کچھ نہیں مانگا، ہم تو ہیں ہی اچھے۔ میں خاموش رہتی، میں کیا جواب دیتی؟ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی، لیکن کوئی مجھ سے خوش نہ تھا، الٹا تانے ملتے۔ کچھ ڈھنگ کا پکانا ہی نہیں آتا، یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا؟ دیسی کھانے کون کھاتا ہے؟ یہاں چاروں نندیں نقص پکڑنے میں لگی رہتیں۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی، یہ شروع ہو جاتے، کچھ ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز ہی نہیں سکھائی، ادب آداب سے تو بالکل ہی واقف نہیں۔ ہم نے تو امی سے کہا تھا کہ کمتر گھرانے کی بہو نہ لائیں، لیکن امی اس کا حسن دیکھ کر ہی رہ گئیں، وہ یہ سب باتیں میرے سامنے ہی کہتیں۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کس سے شکوہ کرتی؟ 2 ماہ میں ہی غم سے آدھی رہ گئی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہ تھا کہ نہ تو میں کام چور تھی اور نہ بے ایمان اور نہ ہی بدتمیز تھی اور نہ ہی آوارہ مزاج اور نہ ہی بد اخلاق۔ پھر لوگ مجھ سے کیوں بدظن تھے؟ میں حیران تھی۔ 2 ماہ بعد میکے گئی تو سبھی حیران ہو گئے۔ ہر ایک نے کئی طرح کے سوال کیے، کوئی بھی جواب نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا ہوا الاؤ تھی، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ غم غلط کرنے کو رات میں مطالعے کی عادت اختیار کر لی، لیکن یہ بھی میرا عیب گنا گیا کہ مطالعے کے بہانے جانے راتوں کو جاگ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعے کا سہارا بھی گیا۔ حاکم بھی آدھی رات کے بعد گھر لوٹتے، مجھے نیند نہ آتی، جانے کہاں کہاں پھرتے رہتے تھے۔ سوچتی تھی شادی سے پہلے تک کی زندگی بڑے سکون سے گزری تھی، دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزارا کر سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر صبر و تحمل کی تاب ختم ہو گئی۔ اکثر چپکے چپکے روتی اور اداس رہتی۔ یہ اداسی بھی میرے لیے عیب بن گئی۔ اس نے تو گھر میں نحوست ہی پھیلا رکھی ہے، ہر وقت یہی سننے کو ملتا۔ میں کہا کرتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں، یہ میری قسمت کا چکر نہیں تو اور کیا تھا۔ سپنے دل کے لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی صحیح کرتی تھی، مگر ناکام رہتی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے میں لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ خوش آمد کرتی ہے۔ اپنے شوہر کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی تو آگے سے ڈانٹ پھٹکار کے سوا کچھ نہ ملتا۔ یہ میرے مقدر کی کمی ہی تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی میں بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگا لیتی تو سب کے تانے بھی سننے پڑتے۔ ایک روز جب کہ شام گہری ہو رہی تھی، حاکم باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا تو ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔
ایک دم انہوں نے میرا ہاتھ جھٹکا اور دھکا دے کر مجھے کمر کے بل گرا دیا۔ بولے کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلتا ہوا سیسا جیسے میرے کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں وہیں زمین پر سسکنے لگی۔ بولے ہمارے سوسائٹی میں تمہاری جیسی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ میں بولی آخر میرا کیا قصور ہے؟ بولے تم کو شوہر کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی نہیں۔ میں نے بھی آگے سے جواب دیا، سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں لیکن آپ کے گھر میں کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سوچا یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے یا یہ مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ جوں جوں صبر کرتی رہی ان کا ظلم و ستم بڑھتا گیا اور میری زندگی حرام ہوتی گئی۔ میں زندہ درگو ہو گئی۔ شادی کو 5 ماہ گزر چکے تھے کہ ایک دن جب کہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئیں۔ ساس میرے نقص گنوانے لگیں، اس گھڑی کو کوسنے لگیں جب انہوں نے میرا رشتہ لیا تھا، ساتھ ہی امی کو بھی بے نقد سنا دیں۔ والدہ رنجیدہ ہو گئیں۔ ساری زندگی انہوں نے مجھے پھولوں کی طرح پالا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ فوراً مجھے ساتھ چلنے کو کہنے لگیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ میری ساس امی کو برا بھلا کہنے لگیں۔ امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ اب تو تم ضرور ساتھ چلو گی اور یہاں مزید میری بے عزتی مت کرواؤ۔ تبھی میری ساس نے کہا، ہاں چلو چلو، دونوں اس گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات چھپی نہ رہی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا تو غصے میں آ گئے اور ان لوگوں پر تل ملانے لگے۔ میرا یہ حال دیکھ کر اور والدہ کے ساتھ بدسلوکی دیکھ کر ان سے رہا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح جھگڑے سے ان کو روکے رکھا۔ مجھے امید تھی کہ حاکم مجھے کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کے لے گئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اب ہم دونوں گھروں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر میں مر جاتی۔ مقدمہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گھر پر غریبی اور اداسی چھا گئی۔ کچھ شریف لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا حاکم پر ہٹ جانا ہوا اور عدالت کے ذریعے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے تنسیخی نکاح کا دعویٰ کر دیا۔ میرا وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو 4 بھائیوں کی طرح میں نے بھی ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں ملازمت بڑی ٹیڑھی کھیر تھی۔ کئی جگہ درخواستیں دیں، انٹرویو بھی دیے۔ باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت نہ تھی، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہو گئی اور بھائی میری پوری طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی اداسی سے نکلوں اور دل کسی طرف لگاؤں۔ گھر میں غریبی نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بالآخر آہستہ آہستہ اس کے نشان بھی مٹنے لگے اور ہم سب آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم جیسے شخص کا دست نظر نہیں رکھا تو بہتر ہی کیا۔ پھپھو الگ گھر آ کر روتی تھیں، لیکن میں پھپھو اور امی دونوں کو تسلی دیتی۔ میری شادی کو اب 1.5 سال گزر چکا تھا، جس میں سے میں صرف 5 مہینے اپنے سسرال رہی، اور یہ 5 مہینے میری زندگی کے سب سے مشکل ترین مہینے تھے۔ میں اللہ کا شکر کرتی تھی کہ میں ہر روز کی اذیت سے بچ گئی۔ ایک روز میں اپنے دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی کہ حاکم وہاں آ گیا۔ وہ شرمندہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ بولا مومنہ تم ملازمت چھوڑ دو اور گھر واپس آ جاؤ، تم ابھی بھی میری بیوی ہو۔ لوگ میرا مذاق بناتے ہیں اور ہمارے خاندان والے ہماری ہنسی اڑاتے ہیں کہ اتنی اچھی بہو اپنے ہاتھ سے گوا دی۔ پلیز میری بے عزتی مت کرواؤ اور گھر واپس آ جاؤ۔ مجھے اس لمحے حاکم سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس روز تمہیں دنیا کا خیال نہ آیا جب تم نے مجھے عدالت میں کھینچا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنایا تھا۔ اس روز تو تم کو لحاظ نہ آیا جب میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لیں۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں۔ سارے بازار ناچ تو نہیں رہی جو تمہاری ناک کٹ رہی ہے۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آ گئے ہو؟ میں خود تو تمہارے گھر سے نہیں نکلی تھی، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا تھا اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے، بلکہ عدالت میں میری طلبی کروائی۔ تم لوگ جیب کے ضرور امیر ہو، لیکن ضمیر اور دل کے انتہائی غریب، اور میں تم جیسے مفلسوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بالکل پسند نہیں کروں گی۔
یہ بات سننے کے بعد وہ بولا مجھے معاف کر دو مومنا، حالات ابھی بھی اتنے بے قابو نہیں ہیں۔ تنسیخ نکاح کا مقدمہ والد سے کہو کہ واپس لے لیں۔ وہ تقریباً گڑ گڑا ہی رہا تھا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے سکون مل گیا۔ شاید میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ تمہیں یاد کرتے ہیں، میں بالکل تباہ ہو گیا ہوں، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں حاکم، اب تم عدالت سے ہی فیصلہ لینا، اور میں تمہیں جواب بھی عدالت میں ہی دوں گی۔ میں نے سختی سے جواب دیا۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے سکھ کا سانس لیا اور میری زندگی میں بھی سکون واپس لوٹ آیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد منچلے بھائی کے دوست فرحان کا رشتہ میرے لیے آیا۔ فرحان بچپن سے ہی احمد بھائی کا دوست تھا اور دونوں خاندان بہت اچھی طرح ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ احمد بھائی نے امی ابو سے کہا کہ آپ مومنہ کی شادی فرحان سے کر دیں۔ وہ امیر تو نہیں لیکن میں اس کی فطرت جانتا ہوں، وہ بہت ہی اچھا ہے اور مومنہ کو بہت خوش رکھ سکے گا۔ امی ابو خوفزدہ تو تھے لیکن پھر بھی ہاں کر دی۔ آج فرحان سے میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے جو فرحان کی جان ہے۔ میں اور فرحان دونوں جاب کرتے ہیں اور ایک اچھی متوازن اور خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہر ماں باپ کو اپنے برابر کے لوگوں میں ہی رشتہ کرنا چاہیے، کیونکہ برابر کا لڑکا لڑکی بہت آسانی سے ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔